صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، یہ سوال آیا اور یہ بات دیکھنے میں بھی آئی کہ جب 15 اگست 14 اگست اور جب 26 جنوری انڈیا میں ہوتا ہے یا پاکستان میں جب جشن آزادی منایا جاتا ہے اور جب انڈیا اپنا جشن آزادی مناتا ہے تو اس میں جو علماء اہل سنت ہوتے ہیں یا پھر کوئی واعظین جو ہوتے ہیں جو کہ اسٹیجز پہ صرف تقریر کرتے ہیں، میں ان بڑے علماء کرام کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اسٹیجز پہ تقریر کرنے والے کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ ایک حدیث اس مضمون میں ضرور ایڈ کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس حدیث کی کوئی اصل تک نہیں مل پائی ہے۔ اس بارے میں فتویٰ رضویہ جلد 15 میں صفحہ نمبر 296 پہ آپ سے ایک سوال ہوا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے نہ ہرگز اس کے یہ معنی ہیں، یعنی کہ آپ فتویٰ رضویہ میں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی سند موجود ہے، اور اسی بات کو مولانا تطہیر احمد رضا رضوی نے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح میں بھی بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی بات کو الدر المنتشرہ فی الاحادیث المشتہرہ جو کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی کی، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو امام شمس الدین محمد سخاوی نے اپنی کتاب مقاصد حسنہ میں اس بات کو لکھا ہے حدیث نمبر 386 پر صفحہ نمبر 109 پہ، اور جو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی فی احادیث مشتہرہ جو ہے اس کی حدیث نمبر 189 کے زیر میں صفحہ نمبر 100 پہ اس بات کو لکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام بدر الدین زرکشی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یہ والی کوئی حدیث اب تک کسی کے سامنے نہیں آئی ہے، نہ اس کا کوئی ہمیں ثبوت مل پایا ہے۔ اور جس طریقے کی بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اب یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ حدیث کا جو مضمون ہے یہ کیسا ہے، اس مضمون کے حساب سے بھی حدیث صحیح نہیں بیٹھتی، سند کے اعتبار سے تو اس کی کوئی اصل موجود ہے نہیں، اس کے بعد یہ جو حدیث ہے اس کو وہ مضمون کے حساب سے بھی نہیں بیٹھتی۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وطن کی محبت جو ایمان کا حصہ ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، پر بھلے ہی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہ ہو، پر یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو جی نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وطن کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے حصے کے اوپر کیا کیا ایمان کا حصہ ہے اس بات میں بخاری شریف میں بہت سے احادیث موجود ہیں، شروعات کی جو 50 سے 60 احادیث موجود ہیں اس کے اندر اس بات کا مضمون کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایمان کے حصے کے اندر ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے۔ اور وطن کی محبت جو ہے وہ اپنے اس وطن کی بات کری جائے جو کہ دنیا نہ ہو تو بات درست ہو جاتی ہے، پر اب دنیا کے وطن کی بات کریں گے تو وہ بات درست نہیں ہوگی۔ جیسے ہم جہاں سے آئے اور ہمیں جس طرف لوٹنا ہے، ہمارا اصلی وطن وہی ہے، ہمیں ادھر کی طرف ہی لوٹنا ہے، رب کی بارگاہ سے آئے تھے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اصل وطن وہ ہے، اس کی محبت رکھنا یہ تو ایمان کا حصہ ہو سکتا ہے، پر جو دنیا میں وطن ہیں ان کی محبت کا ایمان کا حصہ قرار دینا یہ جائز نہیں، کیونکہ جو کفار ہیں ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں وطن کی محبت ہوتی ہے، تو جب وطن کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے تو کیا وہ ایمان کا حصہ ان کے دل میں ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو حدیث بتائی جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے، بلکہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کی سند ہمیں نہیں مل پائی ہے، بہت کوششیں کر لی پر اس کی سند نہیں ملی۔ بہت سے علماء اکرام، ملا علی قاری جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو فرمایا ہے، اور بھی بہت سے محدثین نے اس بات کو فرمایا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، جن کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ لہذا اگر کوئی بیان کرے تو اسے روکیں اور اسے بتائیں کہ یہ حدیث شریف نہیں ہے، اگر اب وہ کہے کہ ہاں یہ حدیث شریف ہے تو اس سے کہیں کہ پھر اس کی سند پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔